बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मुल्क के अंदर सियासी तौर पर 27वीं आईनी तरमीम की बातचीत हो रही है और पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया है। इसी दौरान पाकिस्तान में दो बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए। एक हमला जो बहुत ज़्यादा जिसमें तबाही हो सकती थी वो वाना कैडेट कॉलेज में किया गया। तकरीबन 650 अफराद उस वक्त कैडेट कॉलेज में मौजूद थे, जिसमें तकरीबन 500-550 कैडेट्स थे, बच्चे थे वहाँ पर, जिन पर हमला किया गया। सबसे पहले वाना कॉलेज की दीवार के साथ एक बारूद से भरी गाड़ी टकराई गई और उसमें दो दहशतगर्द जो थे खवारिज, उनको वहीं वासिले जहन्नुम किया गया। और फिर तीन जो थे वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए, लेकिन उन्हें भी एक ऐसी इमारत तक महदूद कर दिया गया जहां पर कैडेट्स मौजूद नहीं थे। तो फौरी कार्रवाई की वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जो बड़ी एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। टाइम लगा इसके अंदर, मगर अब तमाम कैडेट्स और तमाम लोगों को वहां से निकाल लिया गया है और अब यह ऑपरेशन अपने फैसला कुन मराहिल में है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं हो सकता है ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया हो या ख़त्म होने के नज़दीक हो और किसी वक्त भी इसकी इत्तला आ सकती है। अभी तक ऑफिशियल इसकी कोई तस्दीक नहीं है कि ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, ऑपरेशन अभी जारी है और खवारिज को के बारे में बता दिया गया है कि आखिरी खारजी की हलाकत तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके अलावा G11 कचहरी इस्लामाबाद में ये बड़ा ही एक ऐसा हमला है जिस पर के सब की आंखें जो हैं वो आईब्रोज जिसको कहते हैं ना कि अप हो जाना। तो क्योंकि इस्लामाबाद में अगर ये खुदकुश हमला किया गया है तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। और पहले तो ये हो रहा था ना कि सरहदी इलाकों में हमले हो रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कचहरी पर हमला किया गया। 12 अफराद इस हमले में शहीद हुए हैं और मुतादिद जख्मी भी हैं। यहाँ भी सिक्योरिटी की वजह से हमला आवर कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हो सका और उसने पुलिस वैन के साथ अपने आप को लगाकर छुड़ा दिया गया। और ये मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुंचे, वजीर दाखिला, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि 12 घंटे के अंदर हम इस 24 घंटे के अंदर ये जो दहशतगर्द है जिसका सर मुबैना तौर पर मिल गया है, इसकी शिनाख्त हम कर लेंगे। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अब इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वाज़ेह तौर पे बता दिया है। उधर से अफगान रजीम जो है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। और जहन में रखिए कि गुज़िश्ता रोज़ भारत में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक धमाका हुआ, जिसको वहां का मीडिया बता रहा है कि मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वहां पर, क्योंकि बिहार में इंतखाबात आ गए हैं तो उन्हें कुछ चाहिए था। उन्होंने ये ऑपरेशन किया है और उसके बाद पाकिस्तान में ये दो बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। तो बहुत ही अलार्मिंग है ये सब कुछ। और साथ साथ आईनी तरमीम का मामला भी है। ये जो आईनी तरमीम है इस पर हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें मुनक़सिम हैं, डिवाइड हुई हैं। ऐसे मौके पर यकजहती का इजहार होना चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि तमाम जमातें यकजहती का इजहार कर एक साथ यूनानिमसली इन तरमीम को पास करती। गौहर साहब ने बड़ी तनकीद की है इसके ऊपर आज कि जमहूरियत के लिए आईन में तब्दीलियां कंसेंसस से की जाती हैं और लोग ये यकीन करते हैं कि जब आप कंसेंसस के साथ तब्दीली करेंगे तो वो आवाम की बुनियादों को, जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करेगा। जनाब स्पीकर, उन्होंने डिवाइड प्रोवाइड किया। लास्ट टाइम वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि हमारे पास लोटों का वोट नहीं आया। मुबारक हो, कल आपने 2 लोटों के वोट से अपना तरमीम पास करवाया। लोटों से बना हुआ तरमीम जोराना आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। साथ इन्होंने तनकीद भी की कि सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो शाजिया मरी साहिबा ने इस पर जवाब दिया। सिर्फ जिन्होंने काला कोट पहना होता है उनके पास नॉलेज नहीं होती है, आम पाकिस्तानियों के पास भी नॉलेज है। और मैं ये बताऊं कि खुदारा कुछ रिसर्च करके आया करें, देखें किन मुमालिक में प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है। बल्कि 2020 के भी रशिया के मैं कवानीन देख रही थी, उधर तो उनकी फैमिलीज को भी इम्यूनिटी है फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिमिनल एंड अदर केसेस। और इसकी एक वजह है सर, आइन के अंदर जो प्रेसिडेंट का ओहदा है वो ओहदा एग्जीक्यूटिव नहीं, वो ओहदा डिसीजंस नहीं बनाता, वो ओहदा पॉलिसीज नहीं बनाता। मेहमानों की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और नून लीग साहब का ताल्लुक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा।
जनाब मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और मलिक शफकत आवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये दहशतगर्दी का जो वाक़यात हुए एकदम से, और इससे एक दिन पहले भारत में हमला हुआ, और भारत में हमला हुआ, उधर सिलेंडर फटा, ये अभी तक खुद वो नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान पे उन्होंने उंगलियां भी उठानी शुरू कर दी और अपने सियासी मकासद के लिए इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर हम आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 बहुत बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। डॉक्टर शिजरा, आप सुन पा रही हैं मुझे? डॉक्टर साहब, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? कोशिश करेंगे कि डॉक्टर शिजरा जो हैं वो जान सकें। मैं आपको फिर एक बार बताऊं कि आज जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इसके बाद पाकिस्तान का कंप्लीट ये रिजॉल्व है कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से दहशतगर्दों का पीछा करेगा और उनके पीछे जाएगा। शैला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज 2 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और दोनों में ही सिक्योरिटी टाइट थी, और कल से जारी है एक तो वाना वाला, और आज तक ऑपरेशन जारी है, और आज फिर कचहरी इस्लामाबाद में 8/11 में G11 में यह हमला हो गया। तो कल भारत में हुआ था, और ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं लोग, ये फितनतुल खवारिज, इनको भारत की बैक हासिल है। भारत वाले के हमले के बारे में तो बता दिया गया कि ये उनका इंटरनल कोई वहीं का मीडिया कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। क्या कहेंगी आप इन हालात में? सबसे पहले तो मसूद, वाकई एक बहुत ही फिक्र अंगेज लम्हा है कि इस्लामाबाद लहू लहू है, और यहाँ पे इतनी कीमती, हर जान कीमती होती है, लेकिन जब एक साथ बहुत जाने जाएं तो इंसान बहुत अफसरदा हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि दहशतगर्दी की बेहतरीन मजम्मत ये होती है कि दहशतगर्द का खात्मा किया जाए, और यकीनन कि ये अब जो हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, यहाँ पे आज हमारे दिमाग हर तरफ इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक है, हमारे लोग, हमारे फोर्सेस के इनमें ना कोई अच्छा और बुरा किया जाएगा, और ना ही इनको जो बात करना चाहेगा उससे जरूर बात करेंगे, लेकिन ये लोगों से खैर की कोई तवक्को नहीं है। तो एक तो ये बात है, और जाहिर कल का भी एक दफा फिर हमारे बच्चे निशाना बनाए गए, और हमारे जवान और हमारे शहरी अब दोबारा जवान मुसलसल इनके निशाने पे। तो वक्त आ गया है कि हम इस वक्त सारे इख्तलाफात एक तरफ रखें, और हमारी फौज का, हमारी पुलिस का अपना किरदार है, और हमारा अपना है कि हम अपने इतराफ में नजर रखें। ये हमारा तरीका जंग होगा कि हम अपने इतराफ में नजर रखें, मजहब के नाम पर और बरादरी के नाम पर ऐसे लोगों से धोखा ना खाएं जो कि इस कदर नफरत अंगेज अज़ाइम के साथ हमला आवर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक शैला, आप जो बात कह रही हैं, पूरी कौम की यही इस वक्त आवाज है, और मैं यही अपनी इब्तिदाइया में कह रहा था कि क्या ही अच्छा होता कि पार्लियामेंट के अंदर भी हम सब एक होते। तो डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, आज 27वीं तरमीम के हवाले से कौमी असम्बली में बहस हुई, और आज अपोजिशन ने भी अपनी कुछ तरामीम दी, जिसके बारे में हुकूमती हर से कह दिया गया कि हम इसे 2/3 मेजॉरिटी से रिजेक्ट कर देंगे। तो उनकी किसी तरमीम को देखा भी नहीं गया। तो ये इत्तेफाक तो ऐसे पैदा नहीं होगा, हुकूमत अगर वो चले शुरू में नहीं आए, अब आ रहे हैं, तो उनको कुछ स्पेस दिया जाए, या क्यों रिजेक्ट कर दी गई उनकी तरमीम? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑपोजिशन ने बगैर देखे, बगैर सोचे कि क्या तरामीम आ रही हैं आइन में, उन्होंने शुरू से ही एक राग अलापना शुरू कर दिया था कि हम इनको रिजेक्ट करते हैं। आप अगर तरामीम के ऊपर गौर करें तो इसमें कौन सी ऐसी तरमीम है जिसको कि इस तरह से रिजेक्ट किया जा सके, या एटलीस्ट कुछ तो ऐसी तरामीम होंगी जो कि हम एज अ पाकिस्तानी कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। आपने खुद
خود اپنے پروگرام کا آغاز اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی ذکر سے کیا, اور یہ بہت ہی خوفناک واقعے ہوئے جو وانا میں ہوا, اور یہ اس کے پیچھے بھارتی خارج ہے. بھارت جو مودی سرکار ہے وہ بڑی اوپنلی کہہ چکی ہے کہ اس نے اپنا آپریشن سندور ختم نہیں کیا اور اس کو جاری رکھے ہوئے, اور وہ افغانستان کو ایز اے پراکسی یوز کر رہے ہیں. اور بارہا ہماری کوشش اور ہمارے دوست ممالک ترکی اور قطر کی کوشش کے باوجود ہم کسی معاہدے پہ نہیں آ سکے ابھی تک افغان طالبان رجیم کے ساتھ بھی. تو ایسی صورتحال میں اور اس جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی باقی افواج نے جس طریقے سے بھارت کو دان کھٹے کیے اور پوری دنیا میں ان کے نیریٹو کو ختم کیا, جو اس نے بہت دیر سے بھارت کا نیریٹو فالس فلیگ آپریشنز دنیا میں ایکسپٹ کیے جا رہے تھے, اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے ہیروز کو ہم ریکگنائز کریں اور اپنے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنہوں نے اتنی ایک تاریخی ہمیں فتح دی کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے سے بلند ہو گئے, اگر ہم ان کو ایک ہیرو کو ریکگنائز کر رہے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے ایک یونیفارم طور پہ کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے. جب کمیٹی بنائی گئی تو انہوں نے کمیٹی کا بھی بوائکاٹ کیا, اور جس وقت وہ اپنی تجاویز دے سکتے تھے انہوں نے وہ موقع نہیں لیا. آج آ کے اگر وہ اسمبلی میں تقاریریں کرتے ہیں اور دھواں دار تقریریں کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنے جو ان کا سابقہ چیئرمین ہے اس کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو شاباشی ملے کہ جس نے زیادہ بولا, جس نے زیادہ چیخا, اس کو اتنی شاباشی ملے گی. وہ سیریس نہیں ہے. اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے ان کے احتجاج میں. ملک شفقت صاحب, کوئی سبسٹنس نہیں ہے آپ کے احتجاج میں حکومت کے مطابق. آپ صرف یہ آپ کے بانی چیئرمین کی رہائی ہو, انہیں کوئی ریلیف ملے یا کم از کم ان سے شاباش ملے, اس لیے آپ آ کے تقریر کر رہے ہیں. آپ پارلیمانی پروسیس کا حصہ نہیں بنے اور آپ نے بغیر پڑھے بغیر دیکھے جو ترامیم آ رہی تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا, اور وہ ملک کے لیے بہت ضروری ترامیم تھی بقول حکومت. مسعود رضا صاحب, یہ 48 آرٹیکلز میں چھیڑ چھاڑ کی ہے انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو کہ کبھی متفقہ کانسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا پورے ملک کا 1973 کا. ان 48 جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں ان میں صرف مجھے ایک کوئی بتا دیں جو کہ پبلک انٹرسٹ میں کی ہے. ساری کی ساری پرسن سپیسیفک انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں. کیا کیا ہے انہوں نے؟ جوڈیشری انڈرمائن, پارلیمنٹ انڈرمائن, سول سپرمیسی کمپرومائز. اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائی, ہیروز کو نوازنے کے بڑے طریقے ہیں, اور ہیرو ایک ہمارے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جنہوں نے ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا, اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ہم نے ان کی پریس کانفرنس کروا کے جس طرح آج کل ہمارے بیچارے لوگوں سے کروائی جا رہی ہے, اور انہی سے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا اعترافات کروا کے, اور پوری زندگی انہوں نے آخری زندگی شفقت صاحب ذرا ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں نا, ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کوئی ایک ترمیم بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو آرمی کے حوالے سے ترمیم ہوئی ہے, جب مجھے بلایا کریں تو پھر مجھے بولنے دیا. سر آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, کسی اور سے نہیں نا, آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے بلایا ہے تو پھر مجھے جواب دینے دیں. نہیں, آپ جواب دے رہے ہیں وقت تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہوئے نا. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ہی بات کریں گے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آرمی کے حوالے سے میرے بھائی انہی امینڈمنٹس کی بات کر رہا ہوں جہاں انہوں نے نیشنل ہیروز کی بات کی ہے, تو میں بھی اپنے ایک نیشنل ہیرو کی بات کر رہا ہوں جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا, اور جس سے اس وقت ایک ڈکٹیٹر نے اس کو اتنا انڈرمائن کیا کہ وہ بیچارہ آخری زندگی کے 20 سال اس کرب میں گزارے. اور ایک ہمارے ہیرو لفکار بھٹو صاحب بھی تھے جن کا بڑا کنٹریبیوشن تھا یہ ایٹم بم بنانے میں. ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. ہم ہیروز کی ہماری بڑی ہسٹری ہے, اور ہم جو ہیروز کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں ایسے نہ کریں. یہ سر بڑے اچھے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے دیٹ از ناٹ اے ڈیموکریٹک, یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہائیبرڈ کیوں لفظ استعمال کرتے ہیں. اب جب یہ امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں جس کو یہ 27 کہہ رہے ہیں, تو اب سمجھ آیا ہے کہ بھائی یہ ہائیبرڈ اس لیے کر رہے تھے, ہماری انسازی کر رہے تھے کہ کل جب ایک ایسی امینڈمنٹ ہم لائیں گے جو کہ کسی بھی جمہوری حکومت کا
طرز عمل نہیں ہو سکتا جو بھی کوئی بھی جمہوری حکومت برداشت نہیں کر سکتی. تو ان لوگوں کا تھوڑا ذہن بنا ہو کہ بھائی یہ دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک سسٹم, دس از اے ہائیبرڈ سسٹم, یہ ایسے ہی چلنا ہے, یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں شیلا رضا صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. میں اگلا سوال آپ سے کر رہا تھا, آپ نے خود ہی اتنی بڑی بڑی آسان بونے بنا کے دے دی ہیں پاپا کو. ہائیبرڈ سسٹم کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ مشرف کی بات آپ کر رہے ہیں. جی شیلا رضا صاحبہ, گفتگو سنی آپ نے. اچھا, بہت شکریہ مسعود. دیکھیں میں نے آج سارے دن اور اس کے علاوہ جب سے چیئرمین بلاول نے ٹویٹ کیا تھا اس وقت سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ مختلف پارٹیز کا کیا طریقہ کار ہے, کیونکہ چیئرمین بلاول نے تو پبلک اوپینین ایک طریقے سے مانگا جب ٹویٹ کیا کہ رائے عامہ کیا بنتی ہے اس پہ, کہ ہے نا یہ ایجنڈا ہے جس کو پرائم منسٹر نے آ کر مجھ سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے ڈسکس کیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نیچے لکھ دیا کہ ہماری سی ای سی کی میٹنگ بھی ہے. سی ای سی کی میٹنگ سے پہلے ہر چینلز پر اس پہ پروگرام شروع ہو گئے, ہر گھنٹے جو بھی کرنٹ افیئرز کا پروگرام ہوتا ہے, اور لوگ اس پہ اپنی رائے دینے لگے اور ایک پبلک اوپینین سامنے آیا ہر جگہ. لیکن ہمارے علاوہ کسی نے بھی اپنی پارٹی کی میٹنگ نہیں بلائی, اور نہ ہی کسی نے دو ایجنڈا تو بڑے واضح تھے, ایک این ایف سی اور ایک جو ہے این ایف سی کے جو سبجیکٹس ہیں ان کا ریورسل, اس پہ بھی لوگوں نے اپنے ہاں کی بات نہیں کی, سب لوگ بزی ہو گئے. پیپلز پارٹی نے اپنی نہ صرف میٹنگ بلائی بلکہ اس میں اپنی پارٹی کے اندر جو اختلافات تھے کہ اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا, اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا, یہ لوگوں کو بتایا کہ ہماری پارٹی میں بھی فرد واحد کی بات نہیں چلتی, سارے سی سی کے ممبرز جب تک متفق نہیں ہو جاتے کوئی ایک سینس نہیں بنتا. اب صرف بات اتنی سی ہے کہ دیکھیے یہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ متفقہ آئین نہیں ہے. آپ متفقہ ہو جاتا اگر آپ اپنے ممبرز جو تھے وہ کمیٹی میں بھیجتے اور ایک ریٹن فارم میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں اور مزید وہ امینڈڈ ہوئی ہیں, امینڈ کی گئی ہیں, تو آپ کی بھی کچھ یقیناً رائے ایسی ہوتی جو سنی جاتی, جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے آئینی بینچز بنوا دیے تھے, تو یہاں پہ بھی سنی جاتی ہیں, اور سنی نہ جاتی تو کم از کم ریٹن فارم میں ڈسینٹنگ نوٹس ہوتے وہ, ٹھیک ہے, جس میں یہ بات ہوتی کہ جی یہ آئے تھے لیکن کنسنسس لارجسٹ نہیں ہو سکا, لارجر لیول تک رہا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ آئے نہیں, مگر ابھی جو گفتگو کر رہے تھے, یہ بجائے اس کے شفقت صاحب جو گفتگو کر رہے تھے مشرف کی بات, ہاں, بجائے اس کے کہ یہ وہاں جاتے یہ لاؤڈ اسپیکر بنے ادھر ادھر پھرتے رہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مشرف کون تھا؟ ڈکٹیٹر تھا جس کو لیجیٹیمائز کیا آپ کی عدالتوں نے 3 سال تک, اس کو جو ہے کہا کہ آئین کے ساتھ جو بھی کھلواڑ کرو. جو ہمارے سائنسدان تھے ان کے ساتھ مشرف نے کیا. کون مشرف؟ جس کے ریفرینڈم میں بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ پولنگ ایجنٹ تھے, چیف پولنگ ایجنٹ. ٹھیک ہے, رہی بات ذوالفقار علی بھٹو کی, تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کس نے کیا سب کچھ؟ ایک ڈکٹیٹر نے, جس کو باقاعدہ لیگل کور بھی دیا گیا, پھر اس نے اسمبلی کی بنیاد بھی ڈالی اور سب کچھ ہوا, اور عدالتیں دیکھتی نہیں, اور عدالتوں ہی سے جو ہے اس نے ججز سلیکٹ کر کے جوڈیشل مرڈر کروا دیا. ٹھیک ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا. تو یہاں پہ دیکھیے جو یہ بات کر رہے ہیں ہیروز کی, تو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہیروز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے پھر مردہ پرستی میں اسے ہیرو مانو. جب تک ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کی مخالفت رہی, ان کو جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا, تو پھر سب کو آئین کے بہانے یاد آنے لگا, جب اپنے اوپر مصیبت پڑی تو یاد آنے لگا. بے نظیر بھٹو کو زندگی میں سیکیورٹی رسک کہا گیا, ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے اوپر خود انہوں نے حملہ کرایا ہے, بانی پی ٹی آئی نے کہا, لیکن جب وہ نہیں تو شہید کا درجہ دے دیا. انہی دہشت گردوں کو للکارا جن کو آپ کہتے رہے کہ ہم دفاتر دیں گے, اور بی بی کو شہید کہتے رہے. تو معیار صحیح رکھیے, پہلے تو آپ کا معیار صحیح ہونا چاہیے. یہ کوئی پیرٹی بنتی بھی نہیں ہے نا, یہ بنتا بھی نہیں ہے نا کہ
ہم نے ایک بنتا ہی نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اب آپ ایک بات کہنی ہے, ہمارا ایک ازلی دشمن ہے ہمارا پڑوسی, اس نے ہم پہ ہمیشہ جنگیں مسلط کی. یہ جو جنگ تھی یہ اپنی نوعیت کی نئی جنگ تھی, جس میں 3 دن وہ ہم پہ مختلف طریقے سے اٹیک کرتا رہا اور ہم ڈیفیوز کرتے رہے, اور پھر ود ان 2 hours ہم نے اس کو دھول چٹا دی. تو کیا اس بہترین حکمت عملی پہ ہمیں اپنے ہیروز کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے. ایک بریک مجھے لینا ہے. یہ صرف کریڈٹ نہیں دیا گیا, یہاں پر ایک بہت زبردست قسم کا ایک اسٹرکچر بنایا گیا جو دنیا کی تمام ایسی افواج کے پاس موجود ہے جو ماڈرن وارفیئر میں قابلیت رکھتی ہیں. ہمارے وہ لیک کر رہا تھا, ہم نے اس کا جائزہ لیا اور بنایا. یہ کہہ دینا کہ اس امینڈمنٹ میں کوئی عوامی نوعیت کی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے ملک کے لیے. یہ ایک اچھی ترمیم تھی. اس کے علاوہ دوسری ترمیم پہ آپ بالکل اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن جو صحیح ہے اس کو مانیں تو پڑھ کر تو آئیں. بہرحال ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. 27ویں آئینی ترمیم کا جو پہلا مسودہ پیش کیا گیا, یا پہلا جو اس میں ایجنڈا آئٹمز تھے, اس میں سے بہت سی چیزیں نکل گئیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ ہوئی اور اس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اس میں جو چیزیں تھیں, اب 27ویں ترمیم تو ابھی پاس ہونے کے مراحل میں ہی, لیکن 28ویں ترمیم کی گونج سنائی دے رہی ہے. آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بات کی پارلیمنٹ میں, خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی. تو شزرا صاحبہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی ذرا سا وہ سن لیتی, اور پھر اس کے بعد یہ 26ویں آئینی ترمیم کا ایجنڈا ہے جو مکمل نہیں ہوا تو 27ویں ہوگی, جو اس میں رہ گیا تو اس کے لیے 28ویں اور 29ویں ہوگی. اس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا. ذرا خواجہ آصف صاحب کو ذرا سن لیں. ملک کے اندر افغان جہاد لڑنے کے لیے جو ہے آپ کا تعلیمی نصاب جو ہے چینج کیا گیا. آپ کا تعلیمی نصاب یونیورسٹی آف نبراسکا سے بن کے آیا, CIA نے آپ کو نصاب دیا کہ آپ نے اس نصاب کے تحت جو ہے نئی نسل جو ہے اپنی پڑھانی ہے اور اس کو جوان کرنا ہے. ہمارے پاکستان میں کہیں بھی ایک تاریخ نہیں پڑھائی جاتی, ایک جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا, ایک دینیات نہیں. اب دینیات کا نام اسلامیات کر دیا گیا. وہ ہمارا اپنے دین کے لیے نہیں تھا, وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا, کیونکہ وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے سوویت یونین کے خلاف. جی شزرا صاحبہ, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, بہت اہم معاملہ ہے تعلیم کا, لیکن پیپلز پارٹی جن معاملوں پر جس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا, تو ابھی 27ویں کے بعد 28ویں کی بات ہو رہی ہے, تو کیا کامن گراؤنڈ تلاش کر لیے جائیں گے؟ خاص طور پہ تعلیم کا معاملہ ہے, یا بلدیات کا معاملہ ہے, یا NFC کا معاملہ ہے؟ جی تھوڑا سا پہلے میں بتا دوں, میرے بھائی نے جو آپ کی پچھلی بات کا جواب دیا, آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں, کوئی جواز نہیں, کوئی لاجک نہیں ہے, اس لیے وہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے لگ گئے. یہ کہنا کہ اس میں عوام کی کون سی بہتری ہے, کیا پاکستان کا استحکام عوام کی بہتری کے ساتھ جڑا ہوا؟ عوام کی بہتری پاکستان کے استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں. جب پاکستان ہے تو ہم ہیں نا. اگر پاکستان کا دفاع کرنے والے ہمارے وہ فوجی جو آج بھی شہادتیں وہ لے رہے ہیں اور آج بھی بارڈر کے اوپر ہماری حفاظت کر رہے ہیں, اگر ان کو ہم ریکگنیشن دیتے ہیں اور ان کو ہم یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے, تو یہ تو ایک چیز ہے, عوام اور پاکستان ایک چیز ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ کیا لاجک پیش کرتے ہیں یا کیا باتیں کرتے ہیں. اسٹرکچرل چینجز ہوئی جو بہت ضروری تھی. ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے, بالکل کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ یہ دے سکے, اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی نے ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ آپ نے نہیں ایکسپٹ کرنا, حکومت کے ساتھ مل کے کوئی بھی اچھا اقدام ہو وہ نہیں کرنا, بلکہ ان کے جو سابقہ چیئرمین ہیں وہ تو جیل میں بیٹھ کے ریاست میں مخالف بیانیاں کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے, اس وجہ سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. باقی آپ نے جو خواجہ آصف صاحب کی بات کی, دیکھیے بالکل ویلڈ پوائنٹس یہ ہیں. ایک یونیفائڈ کریکولم, ایک نیشنل کیریکٹر بھی بلڈ کرنے کے لیے, اور کچھ ایسی چیزیں جو ہسٹری میں غلط شاید فیصلے ہوئے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں ضروری ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں ہم کوئی بھی فیصلہ جو کریں گے یا کوئی بھی اور آئینی ترمیم اگر لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے ہی لائیں گے, اور کوششیں کریں گے کہ جس طرح یہ والی ترمیم نے
ہماری اتحادی تمام جماعتیں ہمارے ساتھ تھی, تو اسی طریقے سے کنسنسس پیدا ہو, کنسنسس بلڈ کر کے اور ایک دوسرے سے مشاورت کر کے ایک دوسرے کی مشورے یا سوچ کو دیکھتے ہوئے ایسی کوئی چیز آگے آئے. لیکن کچھ چیزیں ضرور ہیں جن کے اوپر کے ری تھنکنگ کی ضرورت ہے, جن کے اوپر کے اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کوہیسو پالیسی کے لیے, ایک کوہیسو نیشن ہونے کے لیے جس کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ اس کی ڈائیورسٹی ہے. ہمارے ملک کی جو ڈائیورس کلچرز ہیں, ہمارے ملک کی ڈائیورس لینگویجز ہیں, وہ ساری ہماری اسٹرینتھ ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے, پروونسز مضبوط ہوں گے تو فیڈریشن مضبوط ہوگی, لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ان کے اوپر دوبارہ سے غور کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. تو ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر دوبارہ غور ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. ملک شفقت اعوان صاحب, اب یہ ترمیم پارلیمنٹ سے یعنی ایوان زیریں سے بہت آسانی سے پاس ہو جائے گی, حکومت کے پاس نمبر بھی ہیں, تو آپ اب کیا ہے کہ آپ سوائے اس کے کہ اس پہ اعتراض کر سکیں, آپ نے ایک تحریک شروع کی استحکام پاکستان, استحکام آئین پاکستان کے حوالے سے جو ایک تحریک شروع ہوئی تھی, وہ بھی کہیں اس کی گونج ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں اب؟ پہلے تو یہ میری بہن جو ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں, جواب دینے کے لیے میرے پاس یہ ہے کہ کاش یہ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہوتے, کاش یہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوتے, تو خدا کی قسم ایسی ترامیم یہ کبھی نہ لے کے آتے. انہوں نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی ختم کر دی, انہوں نے عدالتوں کے ساتھ وہ حشر کر دیا ہے کہ کوئی اب اس ملک میں ججز چیخ رہے ہیں آج, اور آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ خط لکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا ادارہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور کیا ہے اس میں عوام کے لیے اور کیا ہے میرے شہداء کے لیے, یہ پرسن اسپیسیفک ہے میرے بھائی. ایک یا دو شخص کو آپ نواز دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیسے مجھے بتا, امیونٹی جو ہے یہ لائف ٹائم امیونٹی کا کنسپٹ کہاں سے آیا ہے؟ امیونٹی پر تو آتی ہے, پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں پارلیمنٹ کیسے انڈرمائن ہو گئی, مجھے یہ بتا دیں ذرا پلیز, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ پارلیمنٹ ایسی انڈرمائن ہو گئی کہ وزیر اعظم کو سمپل میجارٹی سے نکالا جا سکتا ہے, لیکن فیلڈ مارشل کو نکالنے کے لیے امپیچمنٹ کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ نے وزیر اعظم سے بھی اوپر کی لیول کی امپیچمنٹ کا پروسیس کر دیا ہے ایک آرمی افیسر کا. ٹھیک ہے. اور مسعود رضا صاحب, ان کے پاس انہوں نے چھوڑا کیا ہے عدلیہ کے پاس, انہوں نے ججز ٹرانسفر کرنے ہیں, اور وہ جب کوئی نہیں مانے گا ان کی بات تو اس کو وہاں پہ بھیجیں گے جہاں دوسری دفعہ وہ نہ نہیں کرے گا ان کو. یہ انہوں نے کیا ہے ججز کے ساتھ. کبھی ہائر جوڈیشری میں ایسے ہوا ہے کہ آپ ججز کو ٹرانسفر کریں اور جہاں پہ مرضی نہیں ہوتا, پورے دنیا میں ایسے کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. پوری دنیا کے آپ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پہ بھی لائف ٹائم امیونٹی کسی کو نہیں اویلیبل. اور بھائی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر کوئی چوری کرتی پکڑی جاتی میں اس کی ہاتھ کاٹ دیتا. آپ کہتے ہیں کہ ہماری سارے قوانین قرآن اور سنت کے تابع رہیں گے, اور آپ لائف ٹائم امیونٹی دے رہے ہیں کس چکر میں؟ مجھے بتا دیں کہ کون سا دنیا کا قانون, کون سی اخلاقیات اور کون سا اسلام کا اجازت دیتا ہے کہ آپ لائف ٹائم کسی کو بندے کو بس کہیں کہ جی آپ نے تو زمینی خدا بنا دیا ہے ان لوگوں کو. ٹھیک. شیلا صاحبہ, فیلڈ مارشل کو اگر ہٹانا ہے تو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی, وزیر اعظم سمپل میجورٹی سے جا سکتا ہے. آپ نے سنی لیا ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے ایشو ہے, اور لائف ٹائم امیونٹی صدر کو رشیا میں موجود ہے لیکن وہ پارلیمانی نظام میں کہیں نہیں ہے. اچھا میں پوری بات کروں گی. اچھا آج انہوں نے ایک یہ بھی بات کی کہ کانسٹیٹیوشنل کور دینے کی کیا ضرورت تھی فیلڈ مارشل کو, بھارت میں تو ایسا نہیں ہے. تو بھائی آپ بھارت کے قوانین کو اور بھارت کو اگر آئیڈیالائز کرتے ہیں تو ہم تو نہیں کرتے. وہاں پہ اس وقت جو کیا نہ چاہیے اردو میں کیا کہتے ہیں اسے, وہاں پہ جو اس وقت اقلیتوں کا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں کے تو قوانین اور وہاں کو تو ہم آئیڈیالائز نہیں
करते, हम ये समझते हैं कि बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की वजह से हमने इन हीरोज को एक लाइफ टाइम टाइटल दिया है, और अगर वो जब किसी सरकारी तकरीब में कहीं भी किसी भी जगह जब आएंगे तो वो यूनिफॉर्म अपना वेयर करेंगे, ये एक लाइफ टाइम टाइटल है। और उसकी तरह से मतलब लाइफ टाइम सर्विस में रहेंगे। अच्छा, अब रही बात जी, ये मतलब नहीं है, नहीं, ये एक टाइटल है, ये एक लाइफ टाइम टाइटल है। वो जब भी किसी तकरीब में आएंगे अपने यूनिफॉर्म को वेयर कर सकते हैं, और उनको कुछ जाहिर है कि मराहत दी गई है बेहतरीन हिकमत अमली पे। इसके अलावा दोनों चीफ के लिए भी मतलब एडमिरल और उसके फील्ड मार्शल जो है वो एयर चीफ के लिए भी और एयर फ्लीट चीफ के लिए भी जो है किया गया है। तो ये सीडीएफ भी इसीलिए किया गया है ताकि एक तरीका कार जो है वाज़ेह हो। तो ये इसमें कौन सी बुरी बात है? हमारा मोरल बुलंद हुआ है, हमारे लोगों में एक जज्बा आएगा कि हम अपने मुल्क की इस तरह से खिदमत करें। नहीं है कि वो आर्मी चीफ के ओहदे पर हमेशा रहेंगे या सीडीएफ के ओहदे पे हमेशा रहेंगे। नहीं, वो तो हमने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है ये जो है अब आर्मी चीफ की जगह आएगा, और मार्शल ऑफ फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर डिफेंस, ठीक है। अच्छा, यही मैं कह रही हूं कि इसको समझें आप कि ये एक लोगों को जज्बा दिलाया गया है कि अगर आप अपने मुल्क के लिए इतनी मेहनत करेंगे, इतना बेहतरीन हिकमत अमली करेंगे, अपने से कई बड़े गुना दुश्मन को हम पछाड़ेंगे, तो हम इस तरह अपने लोगों को रिवॉर्ड देंगे। जरूरी नहीं कि जब जान जाए तो शहीद कह के रिवॉर्ड दो, जिंदा लोगों को भी कुछ देना सीखो। अब रही अब मैं इनकी पहले इम्यूनिटी पे भी बात करूं। देखिए, इनको सबसे पहले समझना चाहिए कि सदर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते जब तक के वजीर आजम की और कैबिनेट की अप्रूव शुदा डायरेक्टिव्स ना आए। अगर एक सदर जो है जो है वो आइन के तकाजे पूरे कराते हुए मुद्दत पूरी होती है, इलेक्शन करवाता है, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर कराता है, तो उसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी जा रही है। लेकिन अगर उसने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया तो ये इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। भाई, ये सदर पाकिस्तान के लिए कही जा रही है, वो सबको इम्यूनिटी दे रहा है, तो एक सुप्रीम कमांडर जो सबको इम्यूनिटी दे रहा है उसको, उस पोस्ट को इम्यूनिटी दी जा रही है, जरदारी साहब को नहीं दी जा रही। जरदारी साहब के केसेस आपने, हर गवर्नमेंट ने भरपूर एक्सरसाइज कर ली, उन्हें जेल में गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर रख के आपने उन केसेस को देख लिया। अब सिर्फ ग्राइंडर और गन्ने की मशीन में वो केसेस डालने की देर है कि शायद उसमें से कुछ निकल आए। ये उनको नहीं है, ये उस पोस्ट को है। इम्यूनिटी के बाद, इस इम्यूनिटी के बाद आ जाती हूं जुडिशरी पे, जो है वो चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे? देखिए, पुराने केसेस 100 दफा चल चुके, इन्होंने तो एक बस उसमें डाले थे जो एनआरओ में भी खत्म हो गए थे, सिर्फ जरदारी साहब पे चला। ठीक है। अच्छा, जजेस पर आ जाएं। इन केसेस में कुछ नहीं है, वो सियासी बुनियाद पे बने हुए थे। अब आ जाती हूं मैं जुडिशरी पर। देखिए, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग सदर को ये आईनी हक हासिल है कि वो जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। आर्टिकल 200 पढ़ लें, ठीक है। और वो भी कब करेंगे? जब वजीर आजम की डायरेक्टिव्स आएंगे, ये आईन है। लेकिन अब क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जुडिशरी का जो बिहेवियर रहा है उसमें हमारे वजीर आजम के जुडिशल मर्डर हुए, हमारे वजीर आजम को ये मजबूर किया गया कि एक सदर को ड्यूरिंग प्रेसिडेंटशिप जो इम्यूनिटी हासिल है मुल्क में। माजरत, मुझे एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया मलिक शफकत आवान साहब, मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा प्रोग्राम में शामिल थी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, लगता है कल परसों तक शायद 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी और फिर इसका फुल ड्राफ्ट हमारे सामने मौजूद होगा, तो फिर इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। दीजिए मुझे कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।